السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک شارٹ سٹوری جس کا نام ہے عجیب دنیا کے عجیب تر لوگ، جس کی رائٹر ہیں صالحہ فاطمہ۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ آمنہ نے زندگی سے سیکھا تھا کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا سوائے رب کے، کیونکہ ماں باپ تو تھے نہیں کہ وہ پتہ لگا سکتی کہ ماں باپ کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر اسے یہ پتہ چلے کہ یہ سب کتنا عارضی ہے تو کبھی یہ نہ کرے جو کرتا پھرتا ہے۔ آہستہ آہستہ آمنہ کو اندازہ ہوا تھا کہ پتہ سب کو سب کچھ ہوتا ہے، بس عمل کرنے والے کم ہیں، راضی کرنے والے کم ہیں۔ آمنہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تک وہ سب کی آنکھ کا تارا تھی، مگر اب وہ ایک بوجھ سی بن گئی تھی۔ کس قدر اذیت ناک ہوگا وہ لمحہ جب آمنہ کے ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہوں گے۔ ان کی آمنہ کا ان کے بعد کیا ہوگا؟ مگر بہرحال والدین ہوں یا نہ ہوں، پالنے والا رب ہی ہے۔ آمنہ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر رویوں سے وہ سب جان گئی تھی۔ وہ اپنے چاچو کے گھر رہتی تھی۔ اسے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ کروایا گیا تھا، جبکہ اس کی تینوں کزنز ایک بڑے نامی گرامی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھیں۔ آمنہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ اس کو اسکول سے آ کر گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ اس کو کزنز کی وین تک بیگ لے کر جانے ہوتے اور ان کی واپسی پر گھر لانے ہوتے تھے۔ اس کو ان کے کپڑے، جوتے اور اسکول کا کام، ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ اگر کچھ بھول چوک ہو جاتی تو عام سزا کے طور پر اس کا کھانا بند، مار پیٹ معمولی چیزیں تھیں۔ آمنہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور کردار بھی گواہی پورا علاقہ دیتا تھا۔ وہ ان سب سے خرافات سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ایک ہی سہارا، رہنما اور دوست تھا، اور وہ دوست اس کا رب تھا، جس کو وہ کسی بھی لمحے نہ بھولتی تھی، اور اس کے رب نے بھی ہمیشہ اسے یاد رکھا تھا۔ انسان بہت کچھ کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کبھی چاہ سکتا ہے کہ اس کا پیدا کیا ہوا انسان ہی دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کر دے، یا اسے حقیر جانے، یا اسے نقصان پہنچائے؟ تو جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مصلحت سے ہو رہا ہے، نہ کہ اس کی اجازت سے، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ آمنہ کے آس پاس لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ آمنہ نے ابھی گریجویشن ہی کی تھی کہ اس کے لیے اچھے گھروں کے رشتے آنے لگے تھے۔ آمنہ کی چاچی یہ کہہ کر ان کو چپ کروانے کی کوشش کرتی تھی کہ کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا، مگر کچھ لوگ خود ہی یہ شرط ختم کر دیتے تھے، مگر وہ ہر رشتے کو نہ بول دیتی، یہ کہہ کر کہ آمنہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لوگ اچھے گھرانے کے تھے، اچھا کاروبار تھا لڑکے کا، مگر لڑکے کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 2.5 سال کی اور ایک 3 ماہ کی، جن کی ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور خلا لے لی تھی۔ آمنہ کی چاچی نے شوہر کو یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا اور جان بھی چھوٹ جائے گی، آگے ہماری اپنی بیٹیاں بھی ہیں، ان کا بھی سوچنا ہے۔ کوئی کسی کا اتنا برا کیسے سوچ سکتا ہے، مگر انسان سے سب کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آمنہ کو ایک سادہ سی نکاح کی تقریب کر کے گھر سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ احمد دوبارہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی امی کے کہنے پر
راضی ہو گیا تھا۔ عنایہ ایک بہت امیر گھرانے کی بے حد لاڈلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی احمد سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور احمد کے پیار میں دیوانی ہو گئی تھی۔ جب اس نے اس بات کا اظہار احمد سے کیا تو اس نے اسے بتایا تھا کہ ان کے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن عنایہ احمد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بضد تھی، کیونکہ آج تک زندگی میں اس نے جو مانگا تھا اسے ملا تھا۔ آخر کار عنایہ کی دیوانگی کے آگے احمد نے ہار مان لی تھی اور اس کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی تھی۔ عنایہ نے اپنے بے شمار چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر یہ شادی کر لی تھی، مگر اس کے لیے ایک مڈل کلاس فیملی میں رہنا بہت مشکل تھا اور اس نے ایڈجسٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ احمد اور عنایہ کے ہاں شادی کے پہلے ہی سال اللہ کی رحمت یعنی لائبہ ان کی زندگی میں آئی تھی، مگر عنایہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ عنایہ پر سے اب احمد کی وقتی چاہت کا بھوت بھی اتر چکا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکامیاب ہو گئی تھی۔ وہ لائبہ کو احمد اور دادی کے پاس ہی چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تھی اور خلا کے نوٹس بھجوا دیے تھے۔ احمد، اس کی امی اور 2 شادی شدہ بہنوں نے عنایہ اور اس کے گھر والوں کو اس قدم سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے پر بضد تھی۔ ہبہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد عنایہ نے اس کو احمد کے حوالے کر دیا تھا اور خلا لے کر ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ احمد اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سب ایک صدمے سے کم نہیں تھا، مگر بچیوں کو سنبھالنے کے لیے اور احمد کی بہتری کے لیے اس کی امی نے اس کی دوسری شادی کا فیصلہ سنایا تھا اور احمد کو مشکل سے ہی راضی کیا تھا۔ آمنہ اب اس نئے گھر آ گئی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ احمد نے اس کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کو اس گھر میں صرف بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے۔ احمد کی امی نے اس کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمنہ چونکہ ماں باپ کی کمی کے درد کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے ہبہ اور لائبہ کو بہت پیار دیا تھا۔ دونوں بچیاں اس کو اپنی اصل ماں ہی سمجھتی تھیں اور اس کے بغیر ایک لمحہ رہنے سے قاصر تھیں۔ احمد بھی آمنہ کی معصومیت کا آہستہ آہستہ قائل ہو گیا تھا اور اس کی جانب کھنچتا گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور رب کے فیصلوں کا جی جان سے احترام کرتے تھے۔ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کیسے گزار لیا، مگر وہ رب کی ذات ہے جو ہمیں اس سب کی ہمت اور طاقت دیتی ہے، جس پر ہم خود حیران ہوتے ہیں۔ آمنہ اور احمد کے پاس اب لائبہ اور ہبہ کے بعد اذلان بھی آ گیا تھا اور تمام سازشیں ناکام ہو گئی تھیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔